شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیروکار جماعت کی بڑے احسن طریقے سے تربیت فرما رہے تھے۔ ایک طرف اسلامی عہد و پیمان کیا تو دوسری طرف ان کے اندر یہ جذبہ بھی ابھار رہے تھے کہ ایک دوسرے کی خاطر قربانی دینا اور ایک دوسرے کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا کتنا بڑا کام ہے، اور تیسری طرف یہ بھی کہ غیر ضروری طور پر ہاتھ پھیلانا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ یہ بھی ساتھ فرماتے تھے کہ جو عبادات آپ کر رہے ہیں ان کے کیا فضائل ہیں اور اللہ کے نزدیک ان کا کیا اجر و ثواب ہے، اور جو وحی بھی آپ پر نازل ہوتی تھی وہ آپ صحابہ کرام کو سناتے تھے اور ان سے پھر دوبارہ سنتے بھی تھے، اور ان کے اندر فہم و تدبر کے علاوہ دعوت کے حقوق اور پیغمبرانہ ذمہ داریوں کا بھی شعور پیدا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اخلاقیات بلند کیں، ان کی خودآزاد صلاحیتوں کو عروج بخشا اور انہیں بلند ترین اقدار و کردار کا مالک بنایا، یہاں تک کہ وہ انسانی تاریخ میں انبیاء کے بعد فضل و کمال کی سب سے بلند چوٹی کا نمونہ بن گئے۔ اللہ نے انہیں اپنے نبی کی رفاقت اور اپنے دین کی اقامت کے لیے منتخب کیا، لہٰذا ان کا فضل پہچانو، ان کے نقش قدم کی پیروی کرو اور جس قدر ممکن ہو ان کے اخلاق اور سیرت سے تمسک کرو، کیونکہ وہ لوگ ہدایت کے صراط مستقیم پر تھے۔ یہ ہمارے لیے حکم ہے۔ پھر ہمارے پیغمبر رہبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی ایسی معنوی اور ظاہری خوبیوں، کمالات، خودآزاد صلاحیتوں، مجدد فضائل، مکارم اخلاق اور محاسن اعمال سے متصف تھے کہ دل خود بخود آپ کی جانب کھنچے جاتے تھے اور جانیں قربان ہوا چاہتی تھیں۔ چنانچہ آپ کی زبان سے جو ہی کلمہ صادر ہوتا، صحابہ کرام اس کی وجہ آوری کے لیے دوڑ پڑتے اور ہدایت اور رہنمائی کے جو بات آپ ارشاد فرما دیتے اسے حرز جاں بنانے کے لیے گویا ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی بازی لگ جاتی۔ اس طرح کوششوں کی بدولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینے میں کامیاب ہو گئے جو تاریخ کا سب سے زیادہ باکمال اور شرف سے بھرپور معاشرہ تھا، اور اس معاشرے کے مسائل کا ایسا خوشگوار حل نکالا کہ انسانیت نے ایک طویل عرصے تک زمانے کی چکی میں پس کر اور اتھاہ تاریکیوں میں ہاتھ پاؤں مار کر تھک جانے کے بعد پہلی بار چین کا سانس لیا۔ اس نئے معاشرے کے عناصر ایسی بلند و بالا تعلیمات کے ذریعے مکمل ہوئے جس نے پوری پامردگی کے ساتھ زمانے کی ہر جھٹکے کا مقابلہ کر کے اس کا رخ پھیر دیا اور تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جب مسلمانوں کے درمیان عقیدے، سیاست اور نظام کی وحدت کے ذریعے ایک نئے اسلامی معاشرے کی بنیادیں استوار کر لیں تو غیر مسلموں کے ساتھ اپنے تعلقات منظم کرنے کی طرف توجہ فرمائی۔ آپ کا مقصود یہ تھا کہ ساری انسانیت امن و سلامتی کے سعادتوں اور برکتوں سے بہرور ہو، اور اس کے ساتھ ہی مدینہ اور اس کے گرد و پیش کا علاقہ ایک وفاقی وحدت میں منظم ہو جائے۔ چنانچہ آپ نے رواداری اور کشادہ دلی کے ایسے قوانین مسنون فرمائے جن کا اس تعصب اور غلو پسندی سے بھری ہوئی دنیا میں کوئی تصور ہی نہ تھا۔ مدینہ کے سب سے قریب ترین پڑوسی یہود تھے۔ یہ لوگ اگرچہ در پردہ مسلمانوں سے عداوت رکھتے تھے، لیکن انہوں نے اب تک کسی محاذ آرائی اور جھگڑے کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ منعقد کیا جس میں انہیں دین و مذہب اور جان و مال کے مطلق آزادی دی گئی تھی، اور جلا وطنی، ضبطی جائیداد یا جھگڑے کی سیاست کا کوئی رخ اختیار نہیں کیا گیا تھا۔ یہ معاہدہ اسی معاہدے کی ضمن میں ہوا تھا جو خود مسلمانوں کے درمیان باہم طے پایا تھا اور جس کا ذکر قریب ہی گزر چکا ہے، جو ہم نے پچھلے پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ انشاءاللہ اس معاہدے کی جو تفصیلات ہیں وہ ہم اگلے پروگرام میں بیان کریں گے۔